الذي كفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ خالص اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم اور آپ اس مبارک محفل کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا، جمع ہونا قبول فرمائے اور اسے ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ بلا شک و شبہ اس طرح کی محفل و مجلس میں حاضری یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور اس کا کرم ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ایسی محفلوں کا حصہ بن جائے جہاں پر اللہ کی بات کی جا رہی ہو، رسول کی بات کی جا رہی ہو، تو اس میں آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور اس نے آپ کو اپنے دین کے سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اکٹھا اور جمع کر لیا۔ اور جو لوگ اس طرح کی محفل و مجلس کا حصہ نہیں بن پاتے ہیں اور مستقل نہیں بن پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پھٹکار اور اس کے غضب کا شکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لائق بھی نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے جہاں نیکیوں کو کسب کرنے کے، نیکیوں کے کمانے کے بہت سارے راستے ہیں، ان میں سے ایک عظیم اور بڑا راستہ اس طرح کی محفلوں اور مجلسوں میں حاضری دینا اور پھر اس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا ہے۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی ایسی ٹیم، ایک ایسی سرکل اور حلقہ اور جماعت ہوتی ہے جسے فرشتے ڈھونڈتے ہیں۔ جسے کیا ہے؟ فرشتے ڈھونڈتے ہیں، اسی مقصد کے لیے دنیا میں ان کا نزول ہوتا ہے، اترتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پر ذکر کے حلقے اور مجلس لگی ہوئی ہیں۔ جب وہ مل جاتی ہیں تو دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں آؤ بیٹھو، ہم جن لوگوں کی تلاش میں نیچے اتارے گئے تھے وہ لوگ یہاں کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک لمبی گفتگو ہوتی ہے، اخیر میں جو اس کے اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے ایسی محفل و مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کے متعلق۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ بِأَنِّي غَفَرْتُ لَهُمْ، اے فرشتوں تم اترے ہو، تم ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، میں تم لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جو درس سننے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے نہیں، کسی کو بلانے کے لیے، کسی سے مفتاح اور چابی لینے کے لیے، کسی سے اور کسی کام کے لیے آئے، بیٹھنا مقصود نہیں تھا ان کا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں
جن کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں کیے جاتے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اصل جو بیٹھنے والا ہو وہ کس مقام اور مرتبے کو پہنچا ہوا ہوگا اللہ کے ساتھ, اللہ کے درمیان, کہ اس کو بلانے والا اگر آ کر بیٹھ گیا تو بھی اس کیا ہے, اس بخشش اور مغفرت میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے اس طرح کی چیزوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی چیزیں مل جائیں جہاں پر ذکر, یاد رکھیے الذکر الکتاب و سنہ, ذکر صرف قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, ذکر والوں سے, قرآن و حدیث والوں سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ جگہ جگہ الذکر سے مراد الکتاب و سنہ. پچھلے کئی ہفتوں سے مسلسل اللہ رب العالمین کی توحید, اس کے ثبوت, اس کے ایویڈنس اور دلائل پر گفتگو ہو رہی ہے, اور اللہ رب العالمین نے اس دین کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے. کوئی آدمی اگر شفافیت کے ساتھ, کھلے دل کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کر لے جائے تو بغیر اسلام کے قبول کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا, الا یہ کہ آدمی ہٹ دھرم ہو, ضد ہو, اس کے اندر عناد ہو, تکبر ہو, یہ ایک الگ سی چیز ہے. لیکن ایک عام آدمی اگر وہ اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دے تو چند دنوں, چند لمحوں کے بعد کیا ہے, وہ اسلام کی آگوش میں آ جائے گا. اسی لیے منع کیا گیا کہ اس دین میں زبردستی کسی کو داخل نہ کرو, کیونکہ ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے. اور جو لوگ اس دین کے ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا کارساز ہے, ان کا دوست ہے, ان کا معاون ہے, ان کا مددگار ہے. اور اسی کا کچھ ثبوت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, 3 شواہد اور 3 دلائل اور 3 مثالوں کے ذریعے سے دیا ہے. پہلی مثال پچھلے ہفتے میں گزر چکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اور اکیلے معبود ہونے کا ذکر تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے, اور جب ہم کسی کو رب مانتے ہیں تو عبادت اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. توحید الربوبیہ جو ہے یہ متضمن ہے توحید الالوہیہ کو, یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کو خالق, مالک, مدبر سب مانتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ جو زمین کا بنانے والا, جو آسمان کا بنانے والا, جو آپ کو پیدا کرنے والا, جو روزی دینے والا, جو زندگی دینے والا, جو موت دینے والا, جو بارش دینے والا, سب وہی کرنے والا ہے. جب آپ اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. تو پہلی جو آیت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق 258 نمبر کی آیت گزری ہے, اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو اور اللہ تعالیٰ اکیلا رب ہے اس کو جو ہے واضح طور پر بیان کیا اور اصل اسلام کو بیان کیا. اب اس آیت کے اندر چونکہ کافروں کا دوسرا بڑا معاملہ کیا ہے کہ وہ بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا کیا ہے, وہ انکار کرتے ہیں. یہ وہ کفر ہے جس میں چند لوگوں کو چھوڑ کر کے سب لوگ کیا ہے, شامل ہیں. یہود و نصارہ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اکثر لوگ کیا ہیں, جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں وہ بعث بعد الموت کا اقرار, یہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا, اٹھائے گا, سوال و جواب ہوگا, جنت و جہنم ہے, یہ وہ, یہ ساری کی ساری چیزوں کا کیا ہے. اور سب سے زیادہ تعجب کیا ہوتا ہے ان کو, اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید, کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے, مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, دوبارہ اللہ ہمیں زندہ کرے گا, یہ تو بڑی عجیب اور دور کی بات. تو بعث بعد الموت, اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہ کیسے اللہ زندہ کرتا ہے, کیسے مارتا ہے اور کیسے دوبارہ اٹھائے گا, کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے اب یہاں اس کے متعلق دی ہیں. تو پہلی آیت میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے متعلق کیا ہے, ڈیبیٹ اور مباحثہ کر رہا تھا. اور پھر اس کے بعد تفصیل. اب دوسری مثال, کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ, یا کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو
الذی مر علی قریۃ، جو ایک بستی کے پاس سے گزرا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ اپنے چھت کے بلبوتے زمین پر گری ہوئی تھی۔ عرش کہتے ہیں بلند جگہ کو، چھت کو۔ خاویۃ خراب، گری پڑی، ٹوٹی ہوئی، یعنی ایک ایسی بستی سے گزرے جو بستی بالکل ویران تھی، اس کی چھتیں، اس کی دیواریں سب ٹوٹی ہوئی تھی۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرے جو بستی اپنے چھت کے بل زمین پر گری ہوئی تھی، ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی۔ اس کی یہ حالت کو دیکھ کر کے، ٹوٹی پھوٹی ویران کو دیکھ کر کے اس شخص نے کہا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس سرزمین کو جو بالکل ویران ہو چکی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، آباد کرے گا۔ قال انا، کیسے، یحیی، زندہ کرے گا، هذه، اس بستی کو، اللہ تعالیٰ بعد موتها، جبکہ یہ بستی کیا ہے، ویران ہو چکی ہے، مر چکی ہے بالکل۔ یہ تعجب ہوا ان کو کہ کیسے یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ایسا کرے گا۔ یہ جو شخص ہے ان کے بارے میں نہ اللہ نے بیان کیا کہ کون ہے، نہ اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ کون ہے، نہ صحابہ میں سے کسی نے بیان کیا یہ کون ہے، کیونکہ قرآن کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ اصل مسئلے پر بحث کی جائے، اس واقعے کے اندر جو عبرت ہے، جو نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا۔ نہ اللہ نے اس شخص کو بیان کیا کہ کون گزرا، نہ اس بستی کا نام لیا، نہ اس زمانے کا نام لیا، ان تینوں چیزوں کو نہ اللہ نے بیان کیا، نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ عزیر تھے، کہا گیا کہ فلاں تھے، کہا گیا کہ یہ فلاں بستی تھی، یہ کہا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے کی بات ہے، یہ سب کہا گیا ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ اگر یہ چیزیں بیان کرنی ضروری ہوتی تو اللہ بیان کرتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر دیتے۔ تو نہ بستی کا ذکر ہے، نہ بستی سے گزرنے والے کا ذکر ہے، اور نہ ہی کس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا اس کا ذکر ہے۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ اس سلسلے میں خامخواہ اپنے آپ کو تکلف میں، مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اصل مسئلے پر توجہ کی جائے۔ تو وہ شخص گزرا اور کہا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اس شخص کو موت دے دی، 100 عام، 100 سال، اللہ نے اسے 100 سال مرا ہوا رکھا، موت دے دی۔ ثم بعثه، پھر اسے اللہ نے زندہ کیا دوبارہ۔ جس نے یہ کہا کہ یہ بستی جو ویران ہو چکی ہے کیسے دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے آباد کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اس سوال کا، تعجب کا جواب کیسے دیا کہ اللہ نے اسی شخص کو 100 سال تک مری حالت میں رکھا۔ ثم بعثه، پھر اللہ نے دوبارہ اسے کیا کیا، زندہ کیا۔ پھر پوچھا قال کم لبثت، پھر اللہ نے اس سے پوچھا کہ کتنے دن ٹھہرے۔ اللہ خوب جانتا ہے، یہ سوال ہے۔ قال کم لبثت، کتنے دن ٹھہرے رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا بعض حصہ میں ٹھہرا رہا یا سویا رہا۔ قال بل لبثت 100 عام، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال جو ہے مرے ہوئے تھے۔ فانظر الی طعامک، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس شخص، کتنی نشانی اللہ تعالیٰ کی کہ اس شخص کو 100 سال مرا ہوا رکھا، پھر اسے زندہ کیا، یہ خود اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانی۔ پھر کہا فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وہ شرابک، اور پینے کی چیز کی طرف دیکھو۔ لم یتسنہ ای لم یتغیر، 100 سال میں کھانے پینے کی چیز میں کچھ بھی بدلاؤ نہیں ہوا، بالکل تر و تازہ، جیسا وہ شخص چھوڑ کے مرا تھا ویسے ہی تر و تازہ، کھانے پینے کی سامان میں کوئی تبدیلی نہیں، جبکہ کھانے پینے کی چیز سب سے پہلے کیا ہے، بدلتی ہے، خراب ہوتی ہے۔ لم یتسنہ، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا۔ اور وہیں پر گدھا جو تھا ان کا، جو سواری جس سے کر رہے تھے، وانظر الی حمارک،
اور اپنے گدھے کی طرف دیکھیں تو گدھے کے متعلق کیا رہا کہ وہ پورا حصہ ختم ہو چکا ہے، ہڈی گڈی سب ختم ہو چکی، 100 سال کا عرصہ رہا۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھی۔ یہ دو الگ الگ چیزیں، جو چیز فوری طور پر خراب ہونی تھی اس کو اللہ نے 100 سال تک باقی رکھا، اور جس کے لیے کچھ وقت ہو سکتا تھا وہ بالکل گل چکا، مر کر کے بالکل ختم ہو چکا، نہ گوشت ہے نہ پوست ہے نہ ہڈیاں نہ کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے بطور نشانی بنا دیں، ہم تمہیں کیا ہے لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب تم ہڈیوں کی طرف دیکھو، اب تم ہڈیوں، مفسرین نے کئی معنی اس کے بیان کیے، ایک یہ کہ اپنی ہڈی کی طرف بھی دیکھو اور گدھے کی ہڈی کی طرف بھی دیکھو، لیکن زیادہ اور اکثر جو معنی درست اور صحیح معلوم ہو رہا وہ یہ ہے کہ آپ گدھے کی ہڈی کی طرف دیکھو، کیف ننشزها، کیسے ہم اسے اٹھاتے ہیں، جو بالکل مل چکی ہے گل چکی ہے ہم اس کو کیسے اٹھاتے ہیں، ثم نکسوها لحما، اور پھر کیسے اس پر گوشت پہناتے ہیں۔ اب تم اپنی نظروں سے اپنے گدھے کو دیکھو کہ کیسے ہم اس کو کیا اس کی ہڈی کو برابر کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پھر اس پر کیا ہے گوشت چڑھاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جب ہو گیا اور زندہ ہو گیا وہ، فلما تبین له، جب اس شخص کے لیے بات بالکل واضح ہو گئی، ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا، تو کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس نے کہا کہ میں اب یقینی طور پر جان لیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، عالم میں جانتا ہوں، اور یہ قرات ہے۔ دوسری قرات ہے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے کہا جان لو تم کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے قادر ہے۔ دونوں قرات کے اعتبار سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پہلی قرات قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا کہ میں جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے قادر ہے، اور دوسری علم اگر کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ قرآن میں جو ہے وہ کیا ہے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اس آیت پر اگر ہم غور کریں گے تو کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی بلاغت کی مختلف قسم کے دلائل دیے جا رہے ہیں، ایک قسم کے نہیں کئی قسم کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اور اس آیت میں اور اس کے بعد بھی دیے جائیں گے۔ اور یہ آیت آپ جانتے ہیں ان آیات میں سے ہے، سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گئے تھے تو سارے مر گئے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ دوسرے وہ جو بقرہ گائے والا واقعہ ہوا تھا کہ جس کو قتل کر دیا گیا اور پتہ نہیں چل رہا تھا، تو گائے کا خون لگایا گیا، گوشت لگایا گیا، اور زندہ ہو کر وہ بتانے لگا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ تیسرا وہ جو گروہ نکلا تھا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، جو 1000 لوگوں سے زیادہ کئی ہزار لوگ تھے جو موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگے، تو اللہ نے انہیں موت دے دیا، پھر ان کو زندہ کیا۔ اور چوتھا واقعہ یہ جو ابھی گزر رہا ہے، اور 5واں اس کے بعد آ رہا ہے۔ یہ 5 واقعات تو صرف سورہ بقرہ میں ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ نے مردوں کو دنیا ہی میں کیا ہے زندہ کیا ہے، صرف سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس میں کئی طرح کے کیا ہے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیسے جس چیز کو چاہے باقی رکھے، یہ ساری کی ساری چیزیں سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، دوسرا کوئی چیز اس پہ، دوسرا شخص اس پہ قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ انسان کس کو دیکھتا ہے؟ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یہی انسان کی کمی، یہی اس کے انسان ہونے کا ثبوت ہے کہ اسے پردے کے پیچھے کیا وہ نظر نہیں آتا۔ اب اسے یہ لگا، جس شخص نے دیکھا تھا کہ یہ چیز اتنی پڑی ہوئی ہے، ویران ہے، یہ دوبارہ کیسے آباد ہو سکتی ہے، کیونکہ نظر کے اعتبار سے اس کا یہ کہنا کیا ہے
درست اور صحیح تھا. جیسے کسی انسان کو آپ اپاہج دیکھ لیں اور بالکل آخری حالت میں, تو آپ کو یہ لگے گا اب یہ کہاں چلنا پھرنا اس کا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ کیا ہے, ہو سکتا ہے. زکریا علیہ السلام کے بارے میں ساری دنیا جانتی تھی اب ان کی اولاد نہیں ہو سکتی. ایک تو عورت باعث تھی اور دوسرے خود آخری درجے میں بوڑھے ہو چکے تھے. وَاسْتَعْلَى الرَّأْسُ شَيْبًا, قرآن نے کہا سر کے ایک بال بھی کالے نہیں, سارے کے سارے بال سفید. لیکن اللہ سے نا امید نہیں تھے. اس حالت میں بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے, نظر سے دور کی چیز ہے. انسان جان بھی نہیں سکتا کہ ایسے موقع پر کیا ہے اولاد ہو سکتی ہے. تو اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو جو آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتی, ان تمام چیزوں پر کیا ہے اللہ اس کے کرنے پر قادر ہے. کتنی ایسی چیزیں ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت ساری چیزوں سے نا امید ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اب وہ صحت مند نہیں ہو سکتے ہیں, ان کو لگتا ہے اب ان کو جاب نہیں مل سکتی, ان کو لگتا ہے کہ اب یہاں سے جانا ہی پڑے گا, فائنل جانا پڑے گا. لیکن پھر کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے اور ایک ایسی جگہ سے آتی جہاں سے انہیں امید بھی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ پر ایمان اس انداز کا پختہ اور یقین ہو جاتا ہے تو پھر مایوسی انسان کے زندگی میں نہیں ہوتی ہے. اور جب انسان مایوس ہو جائے وہی اس کی کمزوری کی ابتدا ہے. پھر وہ جسم بھی گھلے گا, دماغ بھی گھلے گا اور حالات بھی اس کے خراب ہوتے چلے جائیں گے. جب انسان کا مایوسی کیوں آتی ہے, جب اس کا اللہ پر ایمان اور یقین کمزور ہوتا ہے تو مایوسی اس کے پاس آنے لگتی ہے. اور جب اللہ پر ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے تو مایوسی کسی بھی دور میں اس کے پاس کیا ہے نہیں. اگر انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ وقت کے لیے آ بھی گئی تو فوری طور پر اس کا علاج کر لیتا اور درست اور صحیح ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک کاریگری دیکھیے کہ کسی کو 100 سال کے لیے مارے رکھا, اس کے بعد پھر کیا ہے اللہ نے زندہ کر دیا. یعنی کس قدر اللہ تعالیٰ کے لیے کھیل ہے, کتنا آسان اللہ رب العالمین کے لیے کسی کو مارنا پھر اس کو زندہ کرنا, پھر مارنا پھر زندہ کرنا, یعنی جس طریقے سے چاہے اللہ رب العالمین کریے, بالکل آسان اللہ رب العالمین کے لیے. اسی طریقے سے ایک اہم چیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا. اللہ نے کہا قال کم لبثت, کتنے دن ٹھہرے رہے, قال لبثت یوما او بعض یوم, کہا ایک دن یا دن کا بعض حصہ, قال بل لبثت 100 عام, بلکہ تم 100 سال ٹھہرے رہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا اس سے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو گفتگو کرنے کا جو انداز ہے وہ حرف اور صوت کے ساتھ ہے, یعنی الفاظ بھی ہیں حروف بھی ہیں, اسے سنا جاتا ہے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں, ایسا نہیں کہ ریکارڈڈ ہے. اشعریہ وغیرہ کہتے ہیں, جو اشاعرہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے نا یہ سب ریکارڈڈ ہے, اللہ بات نہیں کر رہا ہے, یہ سب ریکارڈڈ ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کوہ طور پر, تو کہتے ہیں یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, یہ پہلے سے ریکارڈڈ ہے, اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے سنا. نعوذ باللہ. یہ اس عقیدے کا بھی کیا ہے اس آیت کے ذریعے سے رد ہو رہا. اسی لیے وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ میں وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ, اللہ نے موسیٰ سے بات کی تو کہتے ہیں وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بات کے منکر ہیں. تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے حروف اور صوت کے ساتھ, یعنی الفاظ بھی ہو اور آواز بھی ہو, کہتے ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امتحان وغیرہ لیا جا سکتا ہے. امتحان وغیرہ کیا ہے لیا جا سکتا, کسی کی معلومات کو جانچا اور پرکھا جا سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا قال کم لبثت, کتنے دن ٹھہرے رہے. تو آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کم تحفظ من القرآن, آپ کو قرآن کتنا یاد ہے, کتنی سورتیں یاد ہیں, کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں. تو اس طرح کے امتحانات وغیرہ کیا ہے لیے جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جو ظن غالب ہو, جس پر اس کا خیال زیادہ ہو, وہ جواب دے سکتا ہے. جیسے انہوں نے کہا قال کم لبثت, قال لبثت یوما او بعض یوم, یہ حقیقی جواب تو نہیں تھا نا, اپنے ظن اور گمان کی بنیاد پر انہوں نے کیا ہے یہ جواب دیا ہے. اس کے علاوہ اس آیت کے اندر کئی اہم اور بنیادی چیزیں کیا ہے انسان کے لیے ہے کہ انسان تدبر کرے, غور و فکر کرے اللہ تعالیٰ کی آیات میں.
اللہ تعالیٰ کی آیت میں انسان کیا کرے؟ غور و تدبر کرے. اگر وہ غور و تدبر نہیں کرے گا تو غفلت والوں میں سے ہو جائے گا. اتنی ساری نشانیاں ہیں، اتنی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں. اگر آدمی اپنی طاقت کے حساب سے اس میں غور و فکر کرتا رہے تو ہر دن یزید و یومن فیوما، ہر دن اس کا ایمان کیا ہے؟ زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اور غور و فکر نہیں کرے گا، تدبر نہیں کرے گا تو ہر دن اس کا ایمان کیا ہے؟ گھٹتا چلا رہی ہے. ایسی چیز نہیں ہے کہ کل جو تھا آج بھی رہے اور آج جو ہے وہ کل بھی رہے. ایمان کو بڑھانے کی فکر کرنی چاہیے. ویسے ہم ایسے دور میں جہاں فتنے کا دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ صبح میں آدمی ایمان میں ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر ہو جائے گا. ایمان کو بڑھانے کی ضرورت. اور یہ اسی طریقے سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں چاہے آیات کونیہ ہو شرعیہ ہو سب پر غور و فکر کیا جائے، قرآن میں ریفلیکشن کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کو پڑھا جائے تاکہ ایمان کیا ہے؟ زیادہ ہوتا چلا جائے. ایمان کو زیادہ ہونے کی ہر شخص کی کیا ہے؟ فکر ہونی چاہیے. آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یہ تیسری مثال ہے اور تیسرا ثبوت ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کریں اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ارنی، اے میرے رب تو مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا، اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا یا کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، تو اللہ نے کہا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں؟ قال بلا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، یقینی طور پر ہے. ولكن ليطمئن قلبي، لیکن میں دل کے اور اطمینان کے لیے تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا اسے دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن مزید ایمان کے لیے کیا ہے؟ اور دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ لیس الخبر کالمعاینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ سننا سنانا دیکھنے جیسا نہیں ہے. ایک چیز آپ کو سنائی گئی ہے اور وہی چیز اگر آپ جا کر دیکھ لیں تو دونوں میں کیا ہے؟ بہت فرق ہو جاتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. اور حدیث کے اندر بھی کیا ہے؟ اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا. جیسے صحیح ابن حبان میں، مسند احمد میں، طبرانی نے المعجم الاوسط میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لیس الخبر کالمعاینہ، کسی بات کا آپ کو خبر دیا جانا، بتایا جانا، یہ دیکھنے جیسا نہیں ہے. فارسی میں کہا جاتا ہے سنیدہ کی بود مانند دیدہ، جو چیز دیکھی جائے وہ سننے جیسی نہیں ہوتی. سنی ہوئی چیز کا ہو سکتا ہے اس میں خطا اور غلطی ہو، لیکن کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ لینا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کو حق الیقین کہتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ تعالیٰ اخبر موسیٰ بما صنع قومہ فی العجل، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہاں آئے ہو کوہ طور پر، تمہاری قوم نے بچڑوں کی عبادت شروع کر دی ہے. فلم یلقی الالواح، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ تورات کی تختیاں نہیں پھینکی. جب اللہ نے کوہ طور پر ہی بتا دیا کہ تمہاری قوم نے تمہارے آنے کے بعد بچڑوں کی عبادت شروع کر دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلما آینا ما صنعوا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی میں آئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اللہ نے بیان کیا تھا کوہ طور پر، تو کیا کیا؟ القل الواح فانکسرت، تمہارے غصے کی کیا ہے؟ وہ تورات کی جو تختیاں جس پہ تورات لکھا ہوا تھا پھینک دیا. تو وہاں جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کوہ طور پر تو وہ صورتحال نہیں ہوئی، لیکن جب آ کر کے اپنی آنکھوں کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ لیا تو صورتحال کیا ہے؟ بدل گئی. قرآن نے اس طریقے سے بیان کیا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اتنا غصہ ہوئے جو ان کو ڈانٹا پٹکارا، تورات کی تختیوں کو پھینک دیا اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کر نوچنے لگے اس قدر. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مطالبہ کرنا آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ وہ ایمان نہیں تھا، اسی لیے کہا قال بلا، کیوں نہیں، ایمان تو پورا. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن دل کو اور زیادہ قرار و سکون میں چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے بیان کیا
اس آیت کے ضمن میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ شک کے حقدار ہیں، ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ شک کے حقدار ہیں۔ یعنی جب ہمیں اللہ تعالی کے مردوں کو زندہ کرنے پہ شک نہیں ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو اور اعلیٰ درجے کے، پھر وہ کیسے اللہ کے دوبارہ زندہ کیے جانے پر شک کر سکتے ہیں، ان کے مردوں کو زندہ کرنے پہ شک کریں؟ جب ہم عام مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، ہم عام مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، مردوں کو زندہ کرتا، جب ہمیں شک نہیں ہے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اپنوں کو شامل کرتے ہوئے تو ابراہیم تو امام الموحدین ہیں، وہ تو کیسے شک کر سکتے ہیں؟ یہ مطلب نہیں، بلکہ اور یہ بھی جان لے کہ اللہ کے پیغمبر کا ایمان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ ہاں، کم ہے یا زیادہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ اتنا شک میں آپ لوگ کیوں پڑے ہوئے بھائی؟ یہ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے پیغمبر سید المرسلین ہیں، اللہ کے پیغمبر کیا ہیں؟ آپ ابراہیم کے بھی سردار ہیں، الگ بات ہے کہ آپ ان کی پشت ہیں، ان کی اولادوں میں سے ہیں، لیکن آپ ان کے بھی سردار ہیں، آپ ان کے بھی سردار ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، جن کو ہم بابا آدم کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ان کے بھی سردار ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تواضع ہے، آپ نے کتنی پیغمبروں کی شان کو بڑھانے کے لیے، اور یہ کہ کوئی میری شان میں حد سے آگے نہ بڑھ جائے، ان تمام چیزوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے طور پر ایسا کئی مقامات پر کیا ہے کہا۔ تو اسی پر یہاں بھی کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ شک کرنے کے حقدار ہیں، یعنی اگر ابراہیم کو شک ہو گیا تو ہم ان سے زیادہ ہم شک کرنے والے ہوں گے، لیکن جب ہم شک نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے پر تو ابراہیم تو ہم لوگوں سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہیں، پھر وہ کیسے شک کر سکتے؟ یہ معنی ہے اس کا، یہ کیا ہے؟ یہ معنی ہے۔ صرف جو لوگ صرف ترجمے وغیرہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ تو پھنسے رہ جائیں گے، کیونکہ قرآن کی یہی آیت کو اللہ کے پیغمبر نے پڑھا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اور اسی طریقے سے ایک اور بات ذکر فرمائی یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بڑھانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کئی سالوں تک جیل میں رہے، کئی سالوں تک جیل میں رہے، لیکن جب جیل سے نجات ملنے کا وقت آیا اور بادشاہ کی طرف سے ان کا پیغمبر آیا، رسول آیا، قاصد آیا اور کہا کہ آپ کو بادشاہ نے آزاد کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں نکلیں گے، اب میری جب تک پاک دامنی ظاہر نہیں ہو جائے گی تب تک میں یہاں سے نکلنے والا نہیں، حالانکہ کئی سالوں سے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ، اگر میں اتنے دن ٹھہرا رہا ہوتا جیل میں، اتنے دن میں جیل میں رہا ہوتا جتنے دن یوسف رہے، اور کوئی بلانے والا آتا اور کہتا کہ تمہیں آزاد کیا جاتا ہے تو میں کیا ہے فوراً آزاد ہو جاتا، میں فوراً کیا ہے آزاد ہو جاتا، یہ نہیں کہتا کہ ہاں نہیں میں پہلے میری برات ظاہر کرے، میری پاک دامنی ظاہر، یہ تو موقع مل رہا جیل سے نکلنے کا نکل جاتا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من باب التواضع فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کم صبر کرنے والے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام پیغمبروں کے اعتبار سے کیا ہے، جتنے بھی پیغمبر گزرے ان تمام کا جامع ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری، آپ نے یوسف کا حسن بھی ہے، موسیٰ کی لاٹھی بھی ہے، اور عیسیٰ کا معجزہ، یہ سب الگ الگ پیغمبروں کو دیا گیا ہے، لیکن ان تمام کمالات کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ میں ایک ساتھ کیا ہے جمع کر دیا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری خوبیاں تھیں، ان میں سے ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ اپنے تمام پیغمبروں کا جو آپ کے بھائی ہیں سب کا ادب اور احترام کیا ہے کرتے تھے، اور کسی کے ہاں کچھ معاملہ اگر کسی وجہ سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں کمزوری کا ہو سکتا ہے تو آپ نے اسے دور کر دیا، جیسے یونس بن متہ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے حکم کے کا انتظار کیے بغیر وہاں سے بستی سے نکل گئے، تو آپ نے کہا کہ لا تفضلونی علی یونس بن متہ، تم لوگ مجھے یونس بن متہ پر فضیلت مت دو، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کی فضیلت جب ابراہیم پر ہے تو یونس بن متہ تو بہت بعد کے پیغمبروں میں سے،
بہرحال تو یہاں پر کیا ہے؟ اطمینان قلب، اور زیادہ یہ ایمان اور یقین کی زیادتی کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا، نہ کہ یہ کہ انہیں شک تھا، نہ کہ انہیں کیا ہے؟ شک تھا۔ اور یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے، تو کیسے ان کو شک ہو سکتا ہے؟ انہوں نے ہی کہا تھا نا اس سے پہلے کی جو آیت گزری، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے جو مارتا ہے، تو کیسے خود اللہ سے سوال کریں گے اور شک کریں گے اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، ذرا مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے، مجھے شک ہے اس میں؟ نہیں، بلکہ یہ کمال درجے کا یقین پانے کے لیے کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں، یہ علم ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا، یہ علم ہے، علم یقین ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ عین الیقین ہو جائے، آنکھوں سے بھی دیکھ لوں میں تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، قال رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطير قال فخذ اربعة من الطير، 4 پرندوں کو لے لو، 4 پرندوں کو لے لو۔ پرندوں کا کوئی ذکر نہیں، کون سے پرندے تھے یہ؟ خواہ مخواہ اس میں ہم پریشان ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا تو ہم بھی کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں۔ قال فخذ اربعة من الطير، 4 پرندوں کو لے لو، فصرهن الیک، اور ان سے مانوس ہو جاؤ، ان کی ایک شکل صورت اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لو، یعنی ان پرندوں کے ساتھ کچھ وقت کیا ہے آدمی گزار لو۔ فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان پرندوں کو لینے کے بعد ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ان پرندوں کا ایک ایک حصہ جتنے بھی پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں پہاڑ پر کیا ہے؟ رکھ دو، یعنی اس کو لو، اس کے پہلے 4 پرندوں کو لو، اس کو جانو پہچانو، اس سے مانوس ہو جاؤ، پھر اس کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان ٹکڑوں کو کیا ہے؟ پہاڑوں پہ رکھ دو۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اور اس کے حصے کو، ٹکڑے کو پہاڑ پہ رکھ دو۔ ثم ادعوهن ياتينك سعيا، پھر تم ان پرندوں کو بلاؤ جن کے ساتھ تم پہلے وقت گزار چکے ہو، مانوس ہو چکے ہو، تمہاری آواز کو پہچان چکے ہیں۔ ثم ادعوهن، پھر ان کو بلاؤ، ياتينك سعيا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ پرندے دوڑتے نہیں بلکہ اڑتے ہیں، یعنی اڑتے ہوئے تمہارے پاس کیا ہے؟ آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز پر غالب اور نہایت حکمت والا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ایک اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ دکھلا دی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کہ اس کو پرندوں کو لیا، لینے کے بعد اس کو پالا پوسا، پھر اس کو قتل کیا، اس کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کرنے کے بعد پہاڑوں پہ رکھا ہے، پھر جب اسے بلایا تو وہ اڑتے ہوئے آگے، پھر اس کے کیا ہے؟ اڑتے ہوئے آگے۔ اب بھی کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ شک ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہی ان چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں کیا ہے؟ زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ جو آیت تھی اس میں اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ انفاق کی آیت ہے، یعنی ایک طریقے سے ایک چیپٹر جو شروع ہوا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے 255 سے لے کر کے 260 تک، یہ جو کتنی آیت ہو گئی؟ 55 56 57 58 59 6 آیت۔ یہ 6 آیت جو توحید پر کمال درجہ اور بعد الموت پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بڑی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ اس لیے ان آیات کے اندر بھی کیا ہے؟ ہر شخص کو غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب چونکہ آیات جو ہے ان کا تعلق بالکل الگ موضوع سے ہے، اس لیے انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں ان آیات کا ترجمہ و تفسیر آئے گی۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان
ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتا ہے اور ایمان کو بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، زیادتی نہیں کرتا ہے، تو اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ قرآن نے بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ یاد رکھیے خطرہ لگا رہتا ہے جب انسان ایک جیسے پیر پہ کھڑا ہوا ہے نا تو کبھی بھی گر سکتا ہے، ایسے اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، خیر ملا تو بہت اچھی بات ہے، بڑا مطمئن رہتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی فتنہ کوئی تکلیف آتی انقلب علی وجہہ، پھر وہ اپنا 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 چہرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مول لیتا، پھیر لیتا ہے۔ یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر ایمان اور یقین کی دولت سے آدمی مالا مال نہیں ہوتا ہے تو تھوڑی تھوڑی آزمائش کیا ہے پھر اس کو دین سے دور کر دیتی ہیں، اور یہ چیزیں ہمیشہ ہوتی آ رہی ہیں۔ نبی غزوہ احد کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر 1000 کی تعداد کے ساتھ نکلے تھے، لیکن راستے میں 300 لوگ کیا ہیں چلے آئے، کیونکہ وہ ایمان اور یقین کی اس دولت پہ قائم نہیں تھے، اس معیار پہ قائم نہیں تھے جو دوسرے صحابہ قائم تھے۔ تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں کیا ہوتی ہیں انسان کو پھر اس کے حالات کو بدل دیتی ہیں، اس کے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ جس چیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے، پیسے تو آپ بڑھاتے ہی رہتے ہیں، ہر دن بڑھ ہی رہے ہیں، سب کے بڑھ رہے ہیں، صحت، تندرستی، مال، کھانے پینے کی کوالٹی سب بڑھ رہی ہے، نہیں بڑھ رہا تو کیا ہے ایمان نہیں بڑھ رہا ہے۔ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ ایک مکان ہے تو 2 مکان ہو جائے، ایک گاڑی ہے تو اچھی گاڑی ہو جائے، چھوٹی گاڑی ہے تو بڑی گاڑی، ہر چیز آدمی بڑھاتا رہتا ہے، لیکن کس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے؟ ایمان نہیں۔ کل سے آج کا ایمان کچھ بڑھا یا نہیں بڑھا؟ نہ ایمان بڑھنے والی جگہ پر ہماری حاضری ہو پاتی ہے، جیسے جہاں پر بڑھ جانے سے اب دیکھیے ایک تو بہت بڑا حصہ جہاد کا ہے، جو انسان جس میں پہچان لیا جا سکتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، اس کے شرائط موجود نہیں ہے، لیکن دوسری جو چیزیں اس سے چھوٹی آزمائشیں ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ کیا ہے بدل جاتے۔ تھوڑی تکلیف ہوئی تو یہ بابا وہ بابا کے پاس چلے گئے، یہاں تعویذ گنڈے پہن لے، یہ چلے گئے، یہ سب کیا ہے؟ یہی ہے کہ ایمان کی کمی، اور تھوڑی آزمائش ہوئی، پریشانی آئی تو فوراً ہم ان چیزوں کا سودا کر بیٹھتے ہیں جو ایمان کے کیا بالکل خلاف ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص ان چیزوں پر توجہ کرتا ہے، ایمان بڑھانے کی فکر کرتا ہے، صحابہ کہتے تھے آئیے بیٹھیے ایمان زیادہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے جن سے ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر افراد ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹیبلٹ مارکیٹ میں آپ کھا لیں گے تو ایمان زیادہ ہو جائے گا، بیٹھیے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھیں گے ایمان زیادہ ہوگا، دنیا داروں کے ساتھ بیٹھیں گے وہ کم ہوتا چلا جائے گا، اس میں دنیا کی بات ہوگی۔ آپ کن لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، لوگ آپ کا ایمان گھٹاتے اور بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو آدمی اسباب اختیار کرے کہ کہاں جائیں گے تو ایمان بڑھے گا، کہاں جائیں گے تو ایمان گھٹے گا۔ آپ خود دیکھیں نا، دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو لیول کچھ اور ہو جاتا ہے، صرف دنیا کی فکر ہو جاتی ہے، دنیا کی، لیکن پھر جب اپنا راستہ بدلتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو پھر وہاں ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، آدمی کا مائنڈ بدلنا اور چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے، اور ایسی محفلوں، مجلسوں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جن کے ساتھ بیٹھ کر ایمان کو کیا ہے روشنی ملتی ہو، ایمان زیادہ ہوتا ہو، اس کی فکر کرتے رہنا چاہیے اور ایمان کو مضبوط کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو وہ مرتے دم تک باقی رہے گا، اگر ایسا ہی رہتا تو ہر کلمہ پڑھنے والا کیا ہوتا جنتی ہوتا، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کہنا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ ہدایت کے بعد میرے دلوں کو موڑنا نہیں، پھیرنا نہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کی زیادتی اور اس پر ثابت قدمی کی کیا انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی اور کہنے لگے کچھ ایسی بات آپ بتا دیجیے اس کو میں مضبوطی سے پکڑے رکھوں، تو آپ نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہیے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر کیا ہے ڈٹے اور جمے رہیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ، پھر اس پر ڈٹے اور جمے رہے، لمحے بھر کے لیے کیا سمجھوتا نہیں کہ آفات اور مصائب جو بھی آئے لیکن انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، ان لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری کیا ہے ہوتی۔ تو ایمان کرتا اور بڑھتا ہے، ان چیزوں کے ذکر کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو کیا ہے بڑھانے کی کوشش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام جو امام الموحدین ہیں، ایسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں جس سے ان کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ ہم اور آپ تو عام شخص ہیں، کہ ہمیں اپنے ایمان کے زیادتی کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں، مجھے ایمان ہے آپ پر،
ولیکن لیطمئن قلبی، میں اور زیادہ ایمان چاہتا ہوں، ایمان میں زیادتی چاہتا ہوں، مجھے ایمان ہے آپ پر کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن اس ایمان کی اور زیادتی چاہتا ہوں، اور وہ زیادتی ایسے ہوگی کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں وہ مجھے دکھا بھی دیجیے، بس یہ۔ اس لیے ہر شخص کو کیا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔